بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اپنے وطن میں، اپنی جگہ پہ، اپنے مدرسے پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب جڑے ہیں۔ پھر دوبارہ کب تک جڑیں گے یہ رب کی مرضی ہے، کسی کی بس نہیں ہے اس کو روکے، کسی کی بس نہیں ہے اس کو آباد کرے، کسی کی بس نہیں اس کو ایجاد کریں، کوئی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آج بات ہو رہی ہے دین کی، قرآن کریم میں آ رہا ہے عبادت کی۔ عبادت کس طریقے کی شروع ہوئی تھی اور کیسے عبادت ہوتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے ہیں، ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل کیا گیا قرآن کو، اقرا بول کے آپ اس کے بعد اعلان کی بات کہی، تو پہاڑ پہ جا کر آپ نے اعلان کیے، سب کو بلائے، خاندان کو کھانا بنائے تھے، میٹھا بنا تھا، کھانا اور میٹھے کے ساتھ دعوت دی تھی۔ آج دعوت ایسے دیتے ہیں، پانی بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اتنا نواز دیں، جب بھی دعوت ہو، دعوت رزق کی اور رزق آخرت کی، رزق کی، دونوں رزق کی دعوت اللہ میں دینے والا بنائے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو الحمدللہ، تو وہاں پہ جب کئی نے برا بھلا کہا اور کچھ غصہ اظہار کیا، گالیاں دیے، سب ہوا، پھر اس کے بعد اندر اندر سے پیغام پھیلنے لگا، دین کو اندر اندر سے قبول کر چلنے لگے۔ جیسے وہ چلنے لگے، پھر وہاں سے حبشہ 7 سال گزر گئے مکہ المکرمہ میں۔ ذرا غور سے سننا، دھیان لگاؤ، 7 سال گزرتے آ گئے کہ دین چوری چوری سے، چھپے چھپے سے، الحمدللہ اندر سے تبلیغ کرتے تھے۔ آ جاؤ آگے، اس کو بند کرو، آگے آگے آ جاؤ، جگہ نہیں چھوڑو۔ نبی کی سنت ادا نہیں کریں گے تو یہاں سے برکت ہٹا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہاں سے برکت ہٹا لیں گے۔ آ جاؤ، سنت کو قائم کرو، لگو لگو لگ جاؤ، پہلی لائن کمپلیٹ کر لو پلیز۔ آ جاؤ، لگ جاؤ، کون آتے ہیں ابھی، ہٹ کے لگ کے آؤ پلیز، ٹیکا نہیں لگاؤ، زندگی بھر کے ٹیکے ہو جائیں گے۔ آ جاؤ، بوڑھے نہیں ہو گئے ابھی، آؤ آ جاؤ، اللہ کی راہ میں جھکاؤ اپنی گردنوں کو، کوئی بات نہیں، کوئی بوڑھے نہیں ہے، ایسے ضعیف کوئی نہیں ہے یہاں پہ، بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹیکا چاہیے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے، نعوذ باللہ، کوئی بات نہیں، درد اللہ کے لیے نہیں سہ سکتے، بوڑھی بوڑھی مائیں بیٹھتی ہیں، آپ لوگوں کو کیا چلیے، بیٹھو سیدھے سے پلیز۔ یہی تو مس کرتے تھے، آپ کو ڈانٹنے والا کوئی تھا نہیں، اماں ڈانٹے جیسی ساتھ ڈانٹتی ہے۔ بس الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہم سب کو قائم کرے، الحمدللہ راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے دین چوری چوری سے کرتے تھے۔ 7ویں سال حبشہ کو بھیجا گیا۔ کتنے 12 لوگ تھے جو گئے تھے، 1 ڈزن میں یاد کریے، میں بھی بھول جاؤں گی، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے سکھائے 12 ڈزن لوگوں کو بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد 70-72 نکل کر گئے تھے۔ یہ سارا قصہ نیکسٹ ویک میں اس کا خلاصہ کروں گی۔ حبشہ کا جو قصہ، کہاں گئے، کیا ہوا کیا پڑے، یہ بعد میں خلاصہ ہوگا۔ اب بات اٹھے گی عبادت کس طرح سے آئی ہمارے پاس، عبادت کیسے ہمارے پاس آئی ہے۔ الحمدللہ، اور لوگوں، قیامت میں جگہ نہیں رہے گی، سنت کو جب تک قائم نہیں کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، نہ وہاں صحت رہے گی، نہ برکت رہے گی، نہ کچھ رہے گا، نہ جنت ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ میں سفر کری ہوں، میری پہنچ بھی 500 کے نوٹ ہیں، میرے کریڈٹ کارڈ بھرے ہیں، سب کچھ ہے، میرا 1 روپہ وہاں چل نہیں رہا ہے وہاں۔
وہیں کا ہی سکہ چاہیے. تو مجھے قیامت نظر آ گئی, یا اللہ یہ قیامت میں میرا کچھ بھی نہیں چلے گا تو میں اس کی بات سے انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کراؤں گی اور کروں گی, کیونکہ سکہ نہیں چلا یہاں پہ میرا, میری کوئی نوٹ نہیں چلتی. میں بول رہی ہوں وہ ملبری لوگ ہیں, تو ان کو کہا تھا یار تم لوگ انڈین ہی تو ہے نا, انڈیا جاؤ گے کیلکولیٹ کر کے پیسے لے لو, میں مجھے ایکسچینج پہ جانا پڑے گا. نہیں نہیں, چھی چھی چھی, وہ نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, روپے نہیں چاہیے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. بسم اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکہ چلے گا, ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے طریقہ, کوئی بھی اعمال قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس وجہ سے عبادت کے سلسلے میں بتا رہی ہوں, اس ٹائم پہ سب سے پہلے سمیہ تھی. آپ اور مجھے ایک فخر کی بات ہے, فخر ہم اپنے آپ پہ نہ کریں, اپنے رب پہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو چنا ہے دین کے لیے, قربانی کے لیے. ہم عورتیں ایسے ہیں کہ ہمیں طاقت نہیں ہے بھی, ہم مرد نہیں ہیں بھئی, ہمارے اعضاء میں وہ قوت نہیں ہے بھی, ہمیں شوہر کرنے نہیں دیتے, وہ کرنے نہیں دیتے, یہ کرنے نہیں دیتے. مگر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, ان کے شوہر نے, ان کے بیٹے نے, ان سب نے قربانی دی ہے. چاروں طرف سے کھینچا گیا, اونٹوں کو کھلا کر کھینچا گیا, چیرتے گئے سے شرمگاہ پہ پیر رکھ کے دبایا, کتنا ظلم کیا. جب دیکھ رہے تھے ظلم ہو رہا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے وہاں, دیکھ رہے تھے. جب ظلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سہ لو جنت قریب ہے. اللہ کا حکم ہے. کل میں نے سکھائی تھی, آپ جو پیڈ کلاس میں جو بچیاں ہیں, جو تفسیر میں سمجھائی تھی آپ لوگوں کو, کہ مکہ المکرمہ کے دور میں مار کھانے کا حکم آیا تھا, مار کھانے کا حکم آیا تھا. میں کہتی ہوں نا, کلاس سے کنیکٹ لا کے میں کرتی ہوں, آپ کا وقت میں ضائع نہیں کروں گی, ادھر لا کے وہ چیز کو پہنچا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سیٹرڈے آپ سب کی کلاس ہے, دونوں کی, اوکے الحمدللہ. اب تھرسڈے ہی ہوگی جو پیڈ کلاس ہوتی ہے. جو سن رہے ہیں بہنیں, وہ یاد رکھنا سیٹرڈے بھی آنا ہے آپ کو, اور آن لائن بھی سیٹرڈے آپ کو لینا ہے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کی کلاس میں کھائی ہوں نا, ادا کرنا ہے نا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہیں کہ تو کہتے ہیں سہ لو جنت قریب ہے, سہ لو جنت قریب ہے. جیسے تم سہ لو گے جنت تمہیں قریب ہو جائے گی. تو الحمدللہ تو جنت کی بات ہوئی ہے. تو جنت قربانی کس نے دی ہے؟ عورت نے دی ہے, مرد نے نہیں دیا ہے. عورت نے سب سے پہلے قربانی اسلام کی عورت سے دی گئی ہے. ہم عورتیں اتنے کم ظرف ہیں, معاف کرنا میں اپنے آپ کو ساتھ میں رکھ کے کہہ رہی ہوں, چند عورتیں ہم میں سے چند بڑی پیاری ہیں, اللہ کے لیے مرتی مٹتی ہیں, پوری عورتیں نہیں ہیں. میں کم ظرف میں رکھتی ہوں, میں بھی کم ظرف ہوں, اتنی نہیں قابل. اللہ ہم سب کو بنا دے. اللہ کے دین پھیلانے کے لیے ڈرتے ہیں ہم لوگ, سننے کے لیے ڈرتے ہیں, سنانے کے لیے ڈرتے ہیں, سیکھنے کے لیے ڈرتے ہیں, سکھانے کے لیے ڈرتے ہیں. کیوں دنیا کا ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, نہیں ہے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہیں ہے محبت اپنے آپ سے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں, ہم لوگ جہنم کی طرف اپنے آپ کو ڈھکیل رہے ہیں. ہماری ملاقات 15 دن پہلے ہوئی تھی. میں نے بولی تھی 1 ویک پہلے اللہ نے بلوائے تھے, کلاس ختم کر کے آپ کو جانا ہے. اللہ نے ویسے ہی کیا, ٹکٹ دوسرے دن کی تھی, 1 دن پہلے. جیسے آپ کو میں نے کلاس ختم کر کے باہر نکلی, ایک گلی بھی نہیں پہنچی میں, وہ ٹیلر کے پاس بھی نہیں گئی میں, یہاں پہ فون آ گیا, ابھی آپ کو فلائی کرنا ہے, 11 بجے گھر چھوڑنا ہے. اللہ اکبر, میں ایسے جلدی آئی, بولی موت بھی ایسے ہی آئے گی, موت بھی ایسے ہی آئے گی, وقت نہیں دے گی آپ کو نیکی کرنے کا. جیسے سفر کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ تو دنیا کا سفر ہے بھئی, نہیں, یہ آخرت کا سفر ہم پورا کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے تھے دنیا بڑی بری ہے, دنیا ایسی ویسی ہے, ہمارا دل کرتا ہے ہم سے بھی گالی, کبھی دنیا کو گالی نہ دو, دنیا بری ہے مگر میں کہتی ہوں بڑی پیاری ہے. کیا دنیا کی نظارے نہیں, جنت پانے کی جگہ ہے, یہ جنت پانے کی جگہ ہے. اس جگہ پہ آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے, تھوک رہا ہے, ستا رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے تم کر رہے ہو, صبر کر رہے ہو, سہ رہے ہو, اللہ کی خاطر کر, تمہیں جنت میں چل دیں گے. جنت کے برتن سونے چاندی کے, مجھے سونا بہت پسند ہے, جو بھی سونا دکھ جاتا ہے نا, جتنے بھی پیسے پوچھے میں دے دوں گی, برتن بھی ویسے دکھ جائے نا, سونے کے نہیں لوں گی, سونا نہیں برت کروں گی, کیونکہ منع ہے دنیا میں. چاندی کے تھے میرے پاس تھوڑے, میں نے منع ہے تو نہیں کرتی, کچھ نہیں کرنا, خیرات کر دو, دے دو. چاندی اور سونے کے برتن گھر میں ہیں تو نکالو, برتنوں کو غریب کو دے دو,
یا کسی کو کچھ کر دو، وہ سرمے دانی وغیرہ، وہ صابن کا باکس وغیرہ سب امی نے چاندی کے خریدے تھے، تو سب کچھ ہم نے ہٹائی. کیوں؟ اللہ کو برتن پسند نہیں ہے. برتن ہیں آپ کے گھر میں سونے کے اور چاندی کے، ہٹا دو، چھوٹا بھی ہوگا، اتنا بھی ہوگا، کھلونے میں بھی ہوگا، ہمیں نہیں چاہیے. حکم اللہ کا آیا، ہم کسی کی بات نہیں مانیں، یہ بات یاد رکھ لینا. پھر وہاں سے اس کے بعد کیا ہوا، چوری چوری سے اندر دین قبول کر رہے تھے، اور شوہر کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بیوی مسلمان ہے، بیوی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ شوہر مسلمان ہے، بچے کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ماں باپ مسلمان ہیں. ہم لوگ جا کے پوری کہانی بتاتے ہیں، دیکھو ایسا ہے ویسا ہے. ارے یار کہیں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، کوئی ظلم کر رہا ہے، دین نہیں سیکھو، نہیں کرو، نہیں پھیلاؤ، تو مخفی کر لو، مخفی سے کر لو، مخفی سے سیکھو، سکھا لو، کوئی حرج نہیں ہے، دین ویسا ہی ہے. اگر تکلیف ظلم کیا جا رہا ہے تو خاموشی اختیار کرو، خاموشی سے دین کو سیکھ لو، دوسروں کو پہنچا دو. سامنے دعائیں کرتے رہو، مگر دعائیں کرنا ہے. 3 چیزیں ہیں، ایک آپ بولیں، سننے والا ہے سن لینے، ظلم بڑھ رہا ہے نہیں سن رہا ہے تو نہ بولیں، دعا کریے گا، دعا کریں اور سامنے والے کو برا جانیں. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر اس کے بعد ایسے ہی دین چھپے چھپے ہوتا رہا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کو میں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گی، کچھ اور ٹاپک بتانا ہے اس لیے ان کا کچھ حصہ آگے کا بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے؟ جب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چاچا کا نام کیا تھا، حمزہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیے، تو ابھی چوری چوری سے اندر چھپ کے، یہ شیر کو پھاڑنے والے، شیر کو پھاڑنے والے بھی چوری چوری سے اسلام کر رہے ہیں، اندر اندر سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، فرمان نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں، نبی کا فرمان نہیں ہے. پھر ایک دن ہوتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ بڑا اچھا لگا لفظ مجھے، فاروق، ان کا لقب کیا ہے؟ کیا ہے ان کا لقب؟ عمر ان کا نام ہے، فاروق ان کا لقب ہے. لقب کب لگا؟ ایک ایک صحابہ کا ایک کلمے کے ایک بار میں ایڈ کروں گی قرآن کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو علم کا اضافہ ہوتا رہے، ایمان آتا رہے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی کسی استادوں نے، کیونکہ میری آواز ذرا سخت تھی تو ان لوگوں کو ایک خواب تھا کہ ہم اس کو دین اچھا سکھائیں گے، تو یہ سب کو نا عمر فاروق کا کام کرنے کی ہمیں اس میں اندازہ لگتا ہے، یہ جا کے اپنے وطن میں کچھ کرے گی. تو لوگوں نے مجھے دین زیادہ زیادہ پہنچاتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو پیغام پہنچاتا ہے. میں یہاں پہ کئی اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے کونے کونے میں، امید کرتی ہوں اللہ لے جا کر پہنچائے گا، پہنچائے گا. تو الحمدللہ بات یاد رکھ لو کہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے. تو عمر اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق کا مطلب سچ پہ نہیں ہے، کیا ہم سچائی پہ نہیں ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں حق ہوں. کیا قیامت حق نہیں ہے؟ قیامت حق ہے. کیا ابھی کیا وجہ ہے ہم چھپ کے دین کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہم اندر اندر دین کر رہے ہیں؟ فاروق کا مطلب فرق کرنا، فاروق کا مطلب فرق کرنا. میں نے آپ کو جیسے جیسے سکھا رہی ہوں، اچھا آپ ایمانداری سے بولنا. جیسے لاسٹ ویک آپ کی کلاس نہیں تھی، آپ نے سب سے زیادہ کلاس میں کس چیز کو مس کی؟ بیان میں کیا تھا؟ وہ معنی تھا یا تفسیر تھی؟ کیا تھا؟ ہاں کمپلیٹ اور خوف، وہ ماحول میں جو خوف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دین میں جو خوف کی گہرائی میں اتارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پورے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ وہ خوف دے رہے ہیں کہ 15 دن ہم موت کے قریب ہو گئے ہیں، خبر کے قریب ہو گئے ہیں. 15 دن پکنک کر کے نہیں آئے ہیں، رنگ رلیاں منا کے نہیں آئے ہیں. لڑکے ادھر آ جاؤ، بچوں کو ذرا جگہ چھوڑو، اور لڑکیاں اس کمرے میں آ جانا، بچیاں چھوٹے بچیاں اس کمرے میں، لڑکے اس کمرے میں، پردہ لازم. یا اللہ یا اللہ تعال کم، اس کو زب ڈالو، زب ڈالو.
الحمدللہ. تو یہ دین مصطفیٰ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے کس کونے میں بھی جائیں گے. جیسے میں کھڑی نماز میں بتاتی ہوں, ساتھ میں پورا ٹاپک لے کے چلتی ہوں کہ جیسے میں نماز پہ کھڑی, پاس میں میرے مصر کے تھے, مصری تھے, کوئی سودان کے تھے, کہیں کدھر کے تھے, سب کھڑے ہیں مسجد میں. جیسے ہم جاتے ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے. ساتھ میں علم دے رہی ہوں, غور سے میری باتیں آج سننا. 8 دن کے لیے جو سفر, بسم اللہ پلیز پلیز بولتے ہوئے آؤ. راستہ بناؤ ورنہ بنے گا نہیں. راستے بناؤ بنیں گے نہیں. ٹائم نہیں ہے, ٹائم بناؤ. عبادت کر نہیں سکتے کرو, قرآن پڑھ نہیں سکتے پڑھو, عمل کر نہیں سکتے کرو, ہر چیز اپنے آپ سے کوششیں کرو. ان سعیکم لشتی, تمہاری کوششیں مختلف مختلف ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. میں کیا بات کہہ رہی تھی, آپ بتائیے. مسجد میں سب ملے ہوئے کھڑے تھے. نماز کو جیسے کھڑے ہوئے تھے, زبان الگ الگ ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں. نماز کے لیے جب کھڑے ہیں تو پورے ایک ہی طریقے کے نماز کے لیے اٹھا کے پڑھے. ایسا لگتا ہے یہ قیامت ہے. مکے میں چلے جاؤ, لگتا ہے یہ قیامت, عرفات کا میدان ہے, وہیں پہ قیامت ہونے والی ہے. وہی عرفات کا میدان ہے. سب کھڑے. یہاں پہ کیا بولتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ, رفع دین الحدیث, موڑ کے جھکا کے رکھو سنی, توڑ کے رکھو جماعتی. یہ کیا باتیں ہیں؟ کس کا دین ہے؟ میرے اور آپ کے باپ دادا کا دین ہے, میرے اور تمہارے خاندان والوں کا دین ہے, ان منسٹروں کا, ولیوں کا دین ہے, نبیوں کا دین ہے. دین اللہ کا دین اسلام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے. طریقہ اطیعوا رسول, رسول اللہ کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے. فار ایگزامپل, چلو ہم پورے مل کے مکۃ المکرمہ چلتے, صرف نوٹس لے کے جائیں گے, پیسے لے جائیں گے. گاندھی تاتا نہیں چلتا. چھڑاتے ہیں مجھے عربی لوگ, تمہارا گاندھی یہاں نہیں چلتا. بولی ہاں, یہاں وحدہ لا شریک لہ چلتا ہے. یہاں وحدہ لا شریک لہ چلتا. گاندھی تاتا نہیں چلتا, تمہارا کافر نہیں چلتا. بے شک نہیں چلتا بھائی, ہمارا نہیں چلتا. ہم ہیں کفرستان میں مگر ہیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اتنی خوشی ملی مجھے نماز میں جب مسجد میں کھڑی. یا رب میرے پورے اسٹوڈنٹس یہی طریقے پہ آ رہے ہیں. اللہ سب تیرے گھر کو تو حرمین شریفین تو سب کو بلا لے. اللہ سب کو بلائے, نماز سب کو کرنے والا. عربی بھی کھڑی, ذرا سائڈ سے ہی تڑیا تھا پیر. میں نے کہا لا لا لا, میں سبھی سیدھا سیدھا رکھ. پھر اے تو عربی بھائی, میں تیرے وطن میں ہوں, تجھے نہیں بولوں گی؟ نہیں, میں تیرے ابو کو بھی بولوں گی. مجھے حکم ملا ہے قرآن میں بولنے کا. مجھے بولے, میں نے بولے تو عربی ہے؟ ہاں. میں تو سیدھا رکھ, پر ایسا نہیں رکھ سکتے, سیدھا قبلے کے برابر رکھے, پیر یوں ٹیڑھا یوں رکھ کے کھڑے. ہاں, کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری. ہاں تو میں ایسے کرتی ہوں. چل تیری میری ملاقات حرمین میں ہو. بولا نہیں, حرمین میں ہو الحمدللہ, اس کے بعد اللہ کے دیدار میں ہو. تیری میری ملاقات نا دیدار میں ہو. جب بھی ملو نا یہ 2 دعا دیتے چلنا. میں گزارش کرتی ہوں, سمجھے, میرے طرف سے آپ کے لیے کچھ تحفہ لائی ہوں کہ کبھی ہم ملتے ہیں, عرب کے عربیوں سے کبھی ملتے ہیں تو حرمین شریفین میں ملاقات کہتے, یا قیامت میں کہتے. میں کہتی ہوں نہیں, دیدار میں ملاقات ہو. اللہ تم کو بھی شرف حاصل کرے, اللہ ہم کو بھی شرف حاصل کرے. دیدار کامیابی سے بڑی کون سی کامیابی نہیں ہے. جنتیں مل جائیں گی, بڑی بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے, تو اللہ کا دیدار ہوگا. نبی ملیں گے تو اللہ ملے گا, اللہ تعالیٰ ملے گا تو نبی ملیں گے. ایک ملا تو 2 مل گئے, 2 مل گئے تو کائنات مل گئی. تو یہ سمجھے, یہ جوڑ ہے میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. الف با لے لو, لام کے بعد برابر لام کے اینڈنگ میں میم اینڈ ہوتا ہے. لام لام لا الہ. دیکھو یہ میری بہن توحید کے لیے مجھے بہت بلاتی تھی. میں درگاہوں پہ جاتی مگر شرک مانگتی نہیں تھی ان سے, اللہ سے مانگتی, مگر درگاہوں کو جاتی ہے مجھے روکتی تھی. آج جو میری بہن آئی ہے, خالوزاد بہن ہے, میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے. نہیں نہیں, جنت میں ملیں گے, جنت میں ملیں گے. بیٹا تمہارا جنت میں ملے گا, جنت میں ملے گا, جنت میں ملے گا. چند دن کا سفر گزر جائے گا, چند دن کا سفر. آؤ باجی,
जवान बेटा खोया है, शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा तूने ले लिया। बंगला कब्रिस्तान के बाजू है जय महल के, कब्रिस्तान में बेटा सो रहा है या माँ सो रही है, इससे बड़ा कोई सब्र नहीं है। इंसान सब्र करें, सब्र करें। ना बड़ा महल है, महल छोड़ के खबर में मेरा सो रहा है कजिन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के फैसले हैं, हम शाकिर हो जाएं फैसलों पे। देखो एक बाप के खानदान की, एक माँ के खानदान की, अल्लाह ने आज क्या दरवाजे खोल रहे हैं, मैं सबके लिए मांगी। यहाँ तक कि फ्लाइट में भी वो हालत थी मेरी कि मैं खुद खौफ की हालत में दुआ मांगना चाह रही थी। मुझे कोई मांगने नहीं देगा, कोई बात नहीं, क्या करेगा, मोबाइल छीनेगा, तोड़ेगा, कुछ भी करेगा, मैं मांगू अपने रब से। प्लीज गुजारिश करती हूँ आप सबसे, अल्लाह का दीदार मांग लो। आप लोगों को तकलीफ है शौहरों से, बच्चों से, खानदान से, घरों से, पड़ोस से, मुझे भी है। बहुत है। शुक्र करो, सब्र करो, पाओगे जन्नत, पाओगे दीदार अपने रब का। नहीं हारना, नहीं हारना, तकलीफ को परेशान नहीं होना। ला इलाहा इल्लल्लाह, लाम के साथ मीम खत्म होता है, मीम के साथ शुरू होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। दीन इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। आज इस बच्चे की मैं तारीफ करती हूँ, 6 महीने बैंड कर दिया गया इस मासूम को, मेरी क्लास को नहीं जाना, कुरान नहीं सीखना, क्योंकि उसने दरगाह के बाहर खड़ के कहा अब्बू मैं दरगाह को नहीं आता। नाम नहीं बताऊंगी मैं दरगाह को नहीं आता। क्या करते हैं कर लियो, नहीं आता। इसने जिहाद किया, अल्लाह ने पसंद किया। 6 महीने आजमाया गया, अभी तक तख्तियाँ पढ़ा, अलिफ से आ बा से बा, हालांकि कुरान पढ़ रहा था बच्चा। 6 महीने उसको बैंड किया, अल्लाह ने उसकी इज्जत बढ़ा दिया, आज उसकी इकराम कर दी। मगर आइंदा बोलना नहीं, खामोश अंदर चले जाना, वरना आपकी क्लास बंद हो जाएगी। जाके अल्लाह से मांगना, शिर्क नहीं करना, ठीक है, ठीक है। बोलना, दुआ करना वहां पे खड़ के, या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा, अल्लाह हिदायत तौफीक दे, हिदायत इरशाद दे, हिदायत तौफीक दे, हिदायत इरशाद दे, हिदायत तौफीक दे, हिदायत इरशाद दे। हिदायत तौफीक अल्लाह ताला देते हैं, हिदायत इरशाद नबियाँ देते हैं और उन पे चलने वाले देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हो गई। अब रही बात, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खींचा गया, औरत है। हम औरतों को थोड़ी सी शर्मिंदगी लाना चाहिए, हम भी औरत हैं। मिंबर बनाई एक औरत ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अल्लाह के रसूल हमें आप नज़र नहीं आते, आप दिखते नहीं हैं, आप नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें मिंबर हमें आपको बनाना है। वो कारपेंटर थी औरत। आज औरत को काम करने के लिए रोका जाता है, आउटडेट बना के रखा हुआ है। समझ में आ गया। ऊँट चलाने वाली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे, मैं कार चलाती हूँ, आज का ऊँट कार है। मुझे कोई बोले, मुझे गालियां देते हैं, ताने मारते हैं, घोड़े गाड़ियां चलाती है, कुरान पढ़ाती है, देखो उसको। अरे सहाबियात घोड़े गाड़ियां चलाकर जंगों को जाती थी। तो लोगों की नहीं सुनो, दीन का जान के अपने हिसाब से जिंदगियां करो। हाँ पर्दा करो, पर्दे के बगैर नहीं है तुम्हें इजाजत, पर्दा करो, पर्दे के बगैर नहीं है। हाथ भी मैं पर्दा करती हूँ, पैर, हर चीज, पैर तो दिखता नहीं नीचे से, फिर भी सॉक्स पहन के रहती हूँ, उतरूँ तो दिख ना जाए, तो पर्दा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो औरत की, हम सबको करना चाहिए। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, हक पे नहीं है, सच पे नहीं है, दीन से ही नहीं है, तो बुत परस्ती करने वाले बैठकर खुलेआम मक्के में बुत परस्ती कर रहे हैं, अंदर ले जाकर बुतों की पूजा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अल्लाह के रसूल करें। चलो 2 टुकड़ियां बनाते हैं, फर्क किया इन्होंने, 2 टुकड़ियां बनाते हैं। फुरखान का माना क्या, जुदा जुदा। फारूक का माना क्या, जुदा किया गया। अब अल्फाज सीखेंगे, कुरान करीम में ये लफ्ज़ आएंगे, समझ आ जाएगी। एक एक वीक में चंद चंद अल्फाज में पहुंचाने की कोशिश करियो बिइज़्निल्लाहि व तआला। इज़न का मतलब हुक्म, अल्लाह के हुक्म से मैं बता रही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। कभी भी आप कोई भी अपनी तारीफ कहीं पे आ रही हो, फौरन कर लेना, वरना वही किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का सूरह कहफ का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहा 2 टुकड़ियां बने, एक तरफ तलवार निकाले। दीन कहाँ से शुरू हुआ, आज गालियां देते उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, उन्होंने दीन ले लिए, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खड़ने नहीं दिए, वो करे, हो गया वो गया, शिया तो पूरे दुश्मन उनके, ठीक है। तो वो पर्दा कहाँ से आया औरतों का, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ की, क्या बोले, अल्लाह के रसूल आपकी बीवियां के पास गहरे गहरे आ रहे हैं और जा रहे हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम,
آئے غیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کو پردہ کراؤ. تو مسکراتے خاموش ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے نرم دل کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا معصوم کوئی نہیں ہے دنیا میں, کوئی معصوم نہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں بھی معصوم نہیں, کوئی معصوم بولتا ہے وہ گنہگار ہے. وہ معصوم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بہت معصوم تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کا پردے کے لیے بھی دعا کی ہے نا. کئی چیزیں ان سے اسلام میں قرآن میں آئے تھے, ان کے تھرو نازل کی گئی ہیں. تو نکالے تلوار, ایک طرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے, پھر آپ ایک ٹکڑی میں آئے, آپ تلوار لیے مکۃ المکرمہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھا, چھپا کے لے گئے مکے میں. آؤ اعلان, کس کو کاٹنا ہے کاٹو, کون کیا کرنا ہے, آؤ ہم لڑتے ہیں. اب ہم اعلانیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دی گئی. اعلانیہ طریقے سے اسلام میں کبھی نماز نہیں پڑھی گئی تھی مکۃ المکرمہ میں, پڑھنے دیا نہیں جاتا تھا. تو وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے, 2 ٹکڑیاں لے جا کر. اس ٹائم پہ ان کو لقب دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم نے حق اور باطل میں فرق کر دیا, تو فاروق ہے. صحابہ ان کو پکارتے تھے, عمر نہیں بولتے تھے, فاروق اعظم کہتے تھے. ان کا لقب تھا, فاروق کے ساتھ اعظم لگا دیا گیا تھا. تو آپ دین پھیلاؤ گے تو ان کا لقب دیا جاتا ہے. آج بھی علماء اگر آپ ویسا کام کریں گے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی جان تھے نا, سب کو سب نے مانگا ہے, سب کو سب نے دین اپنے آپ سے قبول کیا گیا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کیا ہے. وہ دعا کیا تھی, اللہ عزت بخشے اسلام کو, یا فاروق کو یا ابو جہل کو, 2 میں سے تو جس کو چنتا ہے تو چن. تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی ہے. سب کہتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ سب کو سب نے کیا ہے, مجھے رسول اللہ نے چنا ہے, میرے اللہ اس کے رسول نے مجھے چنا ہے. تو ایسا کوئی کام کرو کہ اللہ اس کے رسول پسند کرے. اس کا ایک ہی ہے, سارے رسولوں نے کہا ہے کہ دین پھیلانا. امر بن معروف کوئی نبیوں کے پاس نہیں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز آئی ہے قرآن میں, امر بن معروف نہی عن منکر, حکم دو نیکی کا اور برائی سے روکو. یہ کام کریں, اس لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت میں آدھی سے زیادہ ہوگی, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی. سب سے زیادہ امت, کیوں, ہم کم عمر ہیں, کتنی عمر میں مر جائیں گے, کوئی 20, کوئی 30, کوئی 40, کوئی 50, کوئی 60 میں مر جاتا, کوئی 70 میں, 80 میں تو خود مانگتے ہیں موت دے دے اللہ. گھٹ ہو گئے تو کوئی ایمان والے 120 میں بھی گھٹ رہ جاتے ہیں. اللہ ہماری تقدیر میں کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو ہی جانے, ہم نہیں جانے. اتنا مانگے عافیت کی زندگی, عافیت کی موت دے. میں نے کہا حق میں بہتر ہے تو لے جاؤ, حق میں بہتر ہے تو روک دو. یہ چیز مجھے پسند ہے, حق میں بہتر ہے تو دلاؤ, حق میں بہتر نہیں ہے تو روک دو. یہی استخارہ ہے, استخارہ ہر کام پہ کر لیا کرو. اب میں بتاتی ہوں, اعلان کر کے جب نماز پڑھی گئی تو ہماری عورتیں, کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز, چند عورتیں آپ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ, جو عورتیں اعلان کر کے پڑھ رہی ہیں, چند عورتیں چوری سے پڑھو چند دن تک, اس کے بعد اعلانیہ طریقے سے پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر نہیں ہے, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تمہاری نماز کو, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے وہ حج کو, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے وہ روزے کو. روزے لگاتار میں 5 دن رہ سکتی ہوں, ہاں یا نہ؟ نفل روزے, میں فرض کی بات نہیں کر رہی, ابھی کی بات کر رہی ہوں. ابھی لگاتار کب کیا ہوگا, نفل ہوگا, اوکے, فرض تو ابھی نہیں ہوگا, صرف رمضان میں فرض ہوتا ہے. اب میں لگاتار 5-6 روزے رکھنا چاہتی ہوں, رکھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں رکھ سکتی میں؟ یہ کمیونیکیشن جو میں کرتی ہوں نا, یہ نالجبل ہونا چاہیے, قرآن و حدیث کی جواب ہونا چاہیے. کیوں نہیں رکھ سکتی میں؟ جواب نہیں معلوم ہے آپ کو, تک رہے ہیں آپ مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نے کیسے رکھنا ہے, داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ رکھنا ہے. آپ کو وہ بھی معلوم نہیں ہے. ایک دن روزہ رکھنا ہے, ایک دن روزہ چھوڑنا ہے, ایک دن روزہ رکھنا ہے, ایک دن روزہ چھوڑنا ہے. اگر بہت دل کرتا, میں دعا مانگی ہوں یہ, اللہ میری زندگی میں یہ دن دے دے, ایک دن کھاؤں, ایک دن رہوں, ایک دن کھاؤں, ایک دن رہوں, یہ دے دے. اب ہم لوگ کیا کریں, پیر اور جمعرات کو پکڑے ہیں اور ایام بیت کے روزے رکھ رہے ہیں, 13, 14, 15. جو قرضہ ہے جوانی سے, جو 11 سال سے جو
قرضہ ہمارا ہے 6 دن کا، جو قرضہ 5 دن کا ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں ڈائری میں. یہ جو سنتے ہیں وہ نئے جو تھے لوگ وہ کہہ رہے ہیں باجی ہمیں معلوم نہیں تھا. الحمدللہ اس لیے بتاتی ہوں تو لکھتے جائیں، مارک کرتے جائیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو کھلے عام کیا گیا ہے. آپ نماز ویسے ہی پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اب میں آیت اٹھا رہی ہوں، آیت نمبر 20 قرآن کریم سورہ البقرہ. بسم اللہ. یکاد البرق یقطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جائیں. بجلی آتے ہیں تو کیا کرتی، لوگ خوش ہو جاتی، پانی بہت ملتا ہے، کرنٹ پکڑا جاتا ہے. بجلی ایسی ہے نگاہوں کو اچک لے جائے گی. بجلی ہوتے ہی آپ اللہ کی تعریف کرو. وہ دعا ہے، یاد نہیں تو کم از کم سبحان اللہ تو بولو، سبحان اللہ تو بولو. بجلی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. تھوک نہیں لگانا پلیز. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے بجلی. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے ڈر کے مارے. بجلی ہمیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ سکتے قرآن، مگر ادب بھی ضروری ہے نا، ادب بھی ضروری ہے نا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی وہ ان پر چمکی اس میں چل پڑے. آپ کو یاد ہے نا دین کو ہی قبولے. کبھی مرتد ہو گئے تھے، مدینہ منورہ میں کافر ہو گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے. یعنی کہ آپ کو گزر چکا ہے تفسیر، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں